عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، وفي رواية: ونحن في المدينة. اس حدیث کا موضوع گھوڑے کے تعلق سے ہے کہ گھوڑا حلال ہے یا حرام ہے، اور جناب اسماء بنت ابی بکر جو ابو بکر کی بیٹی ہیں، ذات النطاقین ان کا لقب ہے، ہجرت کے موقع پر جب وہ نبی علیہ السلام اور اپنے والد ابو بکر کا تھیلا باندھنے لگیں تو وہ رسی نہیں مل رہی تھی، تو اپنی چادر انہوں نے پھاڑ کر اس سے آپ کے تھیلوں کو باندھا، تو ذات النطاقین ان کا لقب پڑ گیا۔ اور ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر ہجرت کے بعد مدینہ میں اسلام میں پیدا ہونے والا پہلا بیٹا تھا، جس سے پروپیگنڈا ایک کفار کا جو تھا اس کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل، مسلمانوں کی نسل ختم ہو جائے گی، منافقین کا پروپیگنڈا۔ لیکن اللہ تعالی نے یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد یہ پہلا بچہ عطا فرمایا اسماء بنت ابی بکر کو، اور اس سے صحابہ اور مسلمان بہت خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ نحرنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرسا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فرس یعنی گھوڑا ذبح کیا۔ فرس خیل کو بولتے ہیں، خیل مذکر گھوڑے کو بولتے ہیں، نر کو، لیکن فرس جو ہے یہ نر مادہ دونوں کو بولتے ہیں۔ فرس کا اطلاق نر گھوڑے پر اور مادہ گھوڑے دونوں پر ہوتا ہے۔ ہم نے ذبح کیا فاکلنا ہو، اور اسے کھایا۔ وفی روایت ونحن فی المدینہ، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ شہر میں ہم نے گھوڑا ذبح کیا نبی علیہ السلام کے دور میں اور کھایا۔ اس لیے جمہور علماء اور محدثین کا موقف یہی ہے کہ گھوڑا حلال ہے، اس کو ذبح کرنا اور کھانا درست اور حلال۔ یہاں پھر وہ ان احناف کا ذکر کرنا پڑے گا جو گھوڑے کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مذہب میں دو روایتیں، ایک یہ گھوڑا مکروہ ہے اور دوسرا یہ کہ حرام ہے، لیکن یہ حدیث ان کے اس موقف کو رد کرتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں ذبح کیا گیا اور کھایا گیا۔ البتہ بعض احادیث میں جو ممانعت ملتی ہے کہ آپ نے ذبح کرنے سے روکا، وہ ممانعت ایک سبب پر معمول ہے، اور وہ یہ کہ وہ دور جہاد کا دور تھا، اور گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر مجاہدین جایا کرتے تھے، اور پھر اسلام میں توسع آ گیا، اور اب دور دراز سفر کرنے ہوتے تو گھوڑے جہاد کے لیے ضرورت تھی۔ تو اگر اسی طرح ذبح کر کے ان کو کھاتے گئے تو گھوڑے ختم نہ ہو جائیں اور جہاد کمزور نہ پڑ جائے۔ اس سبب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گھوڑوں کو ذبح کرنے سے روکا۔ یہ ذبح کرنے سے ممانعت یہ اس کی حرمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک جہادی عارضے کی بنا پر کہ جہاد کے لیے جانے کے لیے گھوڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے گھوڑے ذبح نہ کرو۔ اور طیبات بہت ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، انہیں ذبح کرو، وہ کھاؤ، تو گھوڑے ذبح نہ کرو تاکہ جہاد کا عارضہ جو ہے وہ کمزور نہ پڑ جائے۔ جی